دوستوں مزید ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آوازیں گونج رہی تھیں مگر اس کی پکار پر کوئی بھی نہیں آیا۔ اب تو گلا بھی سوکھ گیا تھا۔ چیخنے کے باوجود بھی آواز اس قدر مدھم آ رہی تھی کہ کوئی پاس بیٹھ کر ہی اس کی آواز کو سن سکتا تھا۔ 2 دن سے وہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ پیاس کے مارے حلق میں کانٹے اگ ہی آئے تھے مگر اس سے بھی بدتر جو چیز تھی وہ اس کی بیماری تھی جس کے باعث اس کے وجود سے بدبو اٹھنے لگی تھی۔ دن میں وہ 5 دفعہ دوائیاں لیتا تھا اور اپنے جسم پر بھی لگاتا تھا مگر 2 دن سے کچھ مؤثر نہ تھا۔ تبھی پہلے کی طرح اس کے وجود سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ پورا جسم درد کے مارے دکھ رہا تھا، مطلب دوبارہ اس کے وجود کے گلنے سڑنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ بلڈنگ کے باہر پارک میں اس وقت وہ بینچ پر بیٹھی تھی، جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ابرز کے پکارنے پر بھی اس کی سوچوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ کیا ہو گیا؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تو وہ یکدم چونک اٹھی۔ ہاں بہت پریشان ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ مواقع کے المیرا نے کے دماغ میں بہت زہر بھر دیا تھا، اتنا کہ وہ اذلان بھائی کو مارنے کے لیے پہنچ گئی تھی مگر اب رات ہونے کے ہی وہ واپس نہیں آئی۔ عائشہ کا لہجہ پولوگیس ہو گیا، چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ ابریز نے گہری سانس لے کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کیوں پریشان نہ ہوں؟ مجھے فکر ہو رہی ہے، نہ جانے وہاں کیا ہوا ہے، کہیں اس نے سچ میں گولی تو نہیں چلا دی۔ تم بھول ہی رہی ہو وہ اذلان بھائی ہیں اور المیرا کی بھلے یادیں دھن لگا گئی ہیں مگر وہ آج بھی بھائی سے محبت کرتی ہیں تو وہ انہیں نہیں مار سکتی۔ ابرز کی تسلی دینے کے بعد بھی اسے سکون نہیں آیا، لیکن پھر ابھی تک وہاں سے کوئی خبر کیوں نہیں آئی؟ نہ المیرا آئی ہے اور نہ ہی بھائی۔ وہ پریشانی میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میں نے کتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور المیرا اب تک واپس نہیں آئے گی جب تک اس کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی۔ یہ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے مانو انشان کے سر پر دھماکہ کیا ہو۔ کیونکہ میرے بھائی سے بات ہو گئی ہے، ان کا علاج کروا کر یادداشت واپس آنے کے بعد ہی المیرا کو یہاں لے کر آئیں گے، پھر مواقع کا اصل انصاف ہوگا۔ اس نے بھائی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اس کے بعد جب سب کچھ ٹھیک ہو جانے والا تھا تب بھی انہوں نے فساد پھیلانا بند نہیں کیا اور واہ اللہ شکر ہے جب سب ٹھیک ہے۔ وہ تشکر کا سانس بھر کر رہ گئی۔ اب اگر تمہاری ٹینشن دور ہو گئی ہو تو جا کر اپنا پاسپورٹ اور باقی ڈاکومنٹس لے کر آؤ، ہمیں پاکستان جانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ مگر ابرز ایسے حالات ہیں، اگر مگر کچھ نہیں، یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ مواقع کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، جاؤ۔ اس وقت وہ گھر میں نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس کے سوال جواب کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ بہم ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر مواقع کے فلیٹ میں چلی گئی تاکہ وہ اپنے ڈاکومنٹس لا کر اس کے حوالے کر سکے۔ کمرے میں کسی صنف نازک کے رونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ حیرت کی بات تھی، اس کے آس پاس سے کسی کے رونے کی آواز بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ وہ بھی عورت ناممکن۔ اس سے بھی زیادہ حیرت اپنے وجود پر ہوئی جس پر کپڑے ہی نہیں تھے۔ ایسی حالت میں تو وہ کبھی اپنے گھر کے اندر بھی نہیں سوتا تھا۔ اب اگر تمہارا سونا پورا ہو گیا ہو تو اٹھو۔ روتے روتے لالی نے مواقع کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے کمرے میں للی اور وہ خود بھرنا حالت میں تیزی سے اٹھ کر اس نے اپنے وجود کو ڈھانپنا چاہا مگر یہاں تو کچھ وجود نہیں۔ بیڈ پر شیٹ بھی للی نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ حقیقتاً بہلکا گیا تھا۔ للی یہ سب؟ بیڈ سے نیچے بکھرے کپڑے پہنتے ہوئے اس نے للی کو پکارا۔ خبردار، جو تم نے اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ مانا میں تمہاری خاطر اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری عزت لوٹ لو۔ مگر للی یہ سب؟ بس خاموش۔ اس نے مواقع کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا۔ جانتی ہوں اب تم کہو گے یہ سب کچھ نشے میں ہو گیا، تم یہ سب کرنا نہیں چاہتے۔ یہ صرف ایک غلطی ہے، یہ تمہاری غلطی
ہو گیا مگر میرے لیے تو گناہ ہے، اور بھی تمہیں اس کی سزا دلوا کر رہوں گی۔ پورے لندن میں تمہیں اس قدر رسوا کروں گی کہ تمہیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور وہ تمہاری بیٹی، اس کے ماضی کا بھی مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ واقعی نہیں لیلی، پلیز ایسا مت کرنا۔ میری بیٹی کا ماضی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا کے لیے میں تیار ہوں۔ تم جو چاہو گی میں وہ کروں گا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ نہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چاہو گی وہ ہوگا، مگر یہاں لندن میں میری بیٹی کی بدنام مت کرنا۔ اور میں خود ایسا نہیں ہوں۔ میں کسی عورت کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر تمہارے ساتھ ایسا نہ جانے کیسے ہو گیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ شاید مجھے کسی نے شراب پلا دی تھی۔ مجھے شراب پینے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ میرے سامنے یہ بہانے بنانا بند کرو۔ اب جھوٹی معافی مانگ کر تم میری عزت واپس نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے اور تمہاری بیٹی کے خلاف کچھ نہ کروں تو آج ہی مجھ سے شادی کرو۔ شادی؟ مگر میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ گھبرا گیا۔ اور اچھا، تم میری عزت لوٹ سکتے ہو مگر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ڈرامہ کر لیتے ہو۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ خطرناک ارادے لیے باہر کی طرف بڑھنے لگی تو مواو نے اسے باہر جانے سے روکا۔ نہیں پلیز، میں کروں گا، میں تم سے شادی کروں گا۔ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے لیلی سے نکاح کا بول تو دیا تھا، مگر وہ المیرا کو کیا جواب دیتا؟ اس عمر میں اسے شادی کی کیا سوچی تھی؟ ہاں، اس کا علاج ممکن ہے۔ بہت جلد اس کی یادداشت واپس بھی آ جائے گی۔ رونق نے اس کو جو خبر سنائی تھی اسے سن کر ہی اذلان کے دل کی کھل گئی تھی۔ بہت اچھی خبر سنائی ہے، مگر اس کے لیے کچھ پھولوں کی پتیاں اور جڑی بوٹیاں چاہیے ہوں گی۔ کثیر مقدار میں یہ چیزیں یہیں سے مل جائیں گی، لیکن دو چار چیزیں ایسی ہیں جہاں سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے ملیں گی۔ وہ تمہیں آرڈر کرنا ہو گیا کہ میں آرڈر کر دوں گا، مگر یہ سب کچھ تمہیں کیوں چاہیے؟ یہ مجھے نہیں بلکہ تمہاری بیوی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ علاج کے وقت ان کی خوشبو اور اس کے آس پاس ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اس خوشبو سے اس کا دماغ پرسکون اور سوچنے کے قابل ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں جو میں تمہیں دوں گا وہ ریگولر دینے سے 3 سے 4 ہفتوں کے درمیان اس کی یادداشت مکمل کے طور پر آ جائے گی۔ کیا تم سوچ کر کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ رونق۔ اس میں شکریہ جیسی کوئی بات نہیں۔ میں تمہارے کام آ سکا یہی بڑی بات ہے۔